بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شب برات سے پہلے 9 مرتبہ آپ چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے 9 مرتبہ اس وظیفے کو لازماً پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ نہیں، یہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کو خزانہ ایک ملنے والا ہے۔ بہت ہی ایک کمال کا وظیفہ ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جو دوست، جو میرے بھائی میری بہنیں پھرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ گھر کے حالات بتاتے ہیں کہ جی میں اس طرح میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، یہ ہے فلاں ہے، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں ابھی جو میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں اس پر عمل آپ کر لیں۔ یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایسے سمجھیں کہ آپ کو ایک خزانہ مل گیا ہے۔ شب برات سے پہلے لازماً، یہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہم نے وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، تو لازماً اس وظیفے پر آپ عمل کریں، اس کو ضرور آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں جب اس وظیفے کو آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں کہ جن کو لوگ وہ گلی میں جا رہے ہوں، بازار میں جا رہے ہوں تو لوگ طعنے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اصل میں غریب ہوتے ہیں، غریبی کی وجہ سے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ میرے بھائیوں بہنوں ایک ایسا بن چکا ہے کہ اس میں امیر چاہے جتنا مرضی گناہ کر لے، چوری کرے، ڈکیٹی کرے، جو کچھ مرضی کرے، قتل کرے، لیکن اس کو کوئی بھی سزا دینے والا اکثر ہمارے جو معاشرے کے اندر لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں، تو امیر لوگوں کو، دولت مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بالکل کچھ بھی نہیں کہا جاتا، اور جو غریب ہوتا ہے بیچارہ وہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کر لے، چھوٹی سی بھی غلطی کر لے تو اس کو لوگ بہت زیادہ باتیں سناتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ دولت کا نہ ہونا، پیسوں کا نہ ہونا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ جب آپ پڑھو گے تو میرے بھائیوں بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ بہت ہی کمال کا ایک زبردست اور ایک پاورفل اور بزرگان دین کا بتایا ہوا، بزرگان دین کا آزمایا ہوا طریقہ، ان کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے والا ہوں۔ تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازماً اس وظیفے کو آپ کریں، اور یہ وظیفہ کرنا کب ہے؟ شب برات سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ بہت ہی خاص عمل ہے، اچھے طریقے سے آپ نے اس ویڈیو کو سننا ہے، تو چلیے چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو سبسکرائب کا ایک آپشن دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی میرے بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اگر نہیں بھی کیا تب بھی اللہ تعالیٰ تمام میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ جو بھی آپ کی نیک حاجت ہے، نیک مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں آئیے چلتے ہیں آج کے اس خاص عمل کی طرف، اس خاص وظیفے کی طرف۔ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، اچھے طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی پڑھ لیں سب سے پہلے، تو بیسٹ ہے، ورنہ کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، یہ درود ابراہیمی، ٹھیک ہے؟ آپ ایک مرتبہ کم از کم، زیادہ جتنی مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم آپ نے ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد جو پہلا ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے یا وہاب، ٹھیک ہے؟ یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، اسی طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے درود شریف پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے یا وہاب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا وہاب 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب یہ 11 مرتبہ پڑھ لیا
تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اسی طرح آپ نے 9 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد یا وہابو کا وظیفہ پڑھا، پھر اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 9 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری وظیفہ آپ کو بتانے والا، اب دیکھیں کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا ہے، اس میں بالکل کم وقت لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 ٹائم 11 مرتبہ آپ نے الحمدللہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا وہاب پڑھا، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آخر میں الحمدللہ 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، درود شریف پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ کر جتنی دفعہ پہلے آپ نے جو درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف اب اتنی ہی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، درود شریف جب پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ کا درود شریف کمپلیٹ ہوا تو آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے عاجزی انکساری کے ساتھ، یقین مانیں جتنی آپ کا جتنا زیادہ اعتماد ہوگا، اعتماد کے ساتھ آپ پڑھو گے، کامل یقین کے ساتھ آپ پڑھو گے کہ انشاءاللہ میرا یہ وظیفے کی برکت سے اور اس برکتوں رحمتوں والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ میری مراد، میری تمنا، میری پریشانی جو بھی حاجت ہے دور کرے گا، پوری کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، چاہے جتنی بھی حاجتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دعا مانگنی ہے، کوشش کریں کہ عاجزی انکساری کے ساتھ آپ رو رو کر تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے یہ وظیفہ کریں، تاکہ کوئی بھی آپ کو پریشان کرنے والا یعنی بات کرنے کے والا نہ ہو، اکیلے بیٹھ کر آپ جو ہے یہ وظیفہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ وظیفہ نماز کے بعد کریں، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی اپنے بہن بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نماز 5 وقت کی لازماً پڑھا کریں، انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں، جب نماز کی پابندی کرو گے، نماز 5 وقت کی خود بھی پڑھو گے، گھر والوں کو بھی کہو گے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے دروازے کھولے گا۔ ویسے تو مالک کی رحمتیں پہلے سے ہی برس رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ جب نماز کی پابندی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرو گے، اس کے محبوب کو خوش کرو گے، تو یقین مانیں کہ ایسی آپ پر رحمتیں ہوں گی کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اتنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ وظیفہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے، کوئی سا بھی اسم مبارک آپ ضرور لکھیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔